علم حاصل کرو گود سے گود. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و زن پہ فرض ہے. اگر ہم اس علم کے ذریعے قرآن سے دور ہو رہے ہیں، قرآنی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں، تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ. جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، افلاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. دنیا میں رہنے کا سلیقہ آ جائے، ہمیں بات کرنے کا ڈھنگ آ جائے، ہمیں چلنے کا، بولنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا سلیقہ آ جائے، طریقہ آ جائے، ڈھنگ آ جائے. بدترین ہے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور پھر بھی اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی رہے. بس ہم نے یہ اپنے ارادوں کو مضبوط کرنا. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا تو آسمان دیکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعظم عباس سبزی، آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان. یہ ماہ مبارک بہت ہی عظیم مہینہ ہے، تمام مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ ہے رمضان کا مہینہ. اس ماہ میں تمام آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئیں، اسی ماہ میں لیلۃ القدر بھی ہے، اسی ماہ میں قرآن مجید کا نزول بھی ہے، اسی ماہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت بھی ہے، اسی ماہ میں حضرت حسن کی ولادت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم مہینے کے صدقے میں ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اس عظیم مہینے کے صدقے میں، ان عظیم دنوں کے صدقے میں، ان عظیم راتوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان چوروں، ڈکیٹوں، لٹیروں کو ہمارے ملک سے دور فرمائے. تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے علم پہ، تعلیم پہ. یعنی علم حاصل کر. خدا کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو گود سے گود تک. یعنی علم کا حصول جو ہے وہ ہم پہ لازم ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اور پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و زن پہ فرض ہے. یعنی علم کا حصول ہر مسلمان مرد و زن پہ فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے. اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو گود سے گود تک. یعنی گود سے لے کر، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. یعنی علم کا حصول اتنا ضروری ہے کہ رسول اللہ ایک جگہ پہ، اللہ کے نبی کو اتنا علم سے پیار ہے کہ ایک جگہ پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی دیکھیے، رسول اللہ نے علم کے شہر کو خود سے تشبیہ دی، اتنا علم سے پیار ہے، اور فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. لیکن علم کیسا علم؟ اب علم نجوم بھی ہے، دنیاوی علم بھی ہے، دینی علم بھی. رسول اللہ نے فرمایا ہر وہ علم جو تمہیں خدا سے قریب کر دے وہ علم حاصل کرو، اور ہر وہ علم جو تمہیں خدا سے دور کرے اسے دور کر دو، اسے خود سے دور کر دو، اسے اپنے افعال سے دور کر دو، اسے اپنے اعمال سے دور کر دو. یعنی علم وہ، تعلیم وہ جو ہمیں اپنے رب کے قریب کرے، اپنے محبوب کے قریب کرے، اپنے رب کے محبوب کے قریب کرے، وہ علم حاصل کرنا ہے. اور جو علم ہمیں اللہ سے دور کرے، جو تعلیم ہمیں اسلام سے دور کرے، اس تعلیم کا فائدہ کوئی نہیں. اگر ہم کیمسٹری پڑھیں، بایو پڑھیں، میتھ پڑھیں، کمپیوٹر سائنس پڑھیں، جو علم بھی حاصل کریں، اگر ہم اس علم کے ذریعے قرآن سے دور ہو رہے ہیں، قرآنی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں، تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ. جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، افلاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو یعنی علم جو ہے وہ اگر اللہ سے دور کرے تو وہ فتنہ بن جاتا ہے. تو فتنہ جو ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے ہمیں. اس سے جتنا ہم بچیں گے وہ ہمارے مفاد میں ہے. اور علم حاصل کرنا ہر مرد و زن پہ فرض ہے.
تاکہ ہمیں دنیا میں رہنے کا سلیقہ آ جائے، ہمیں بات کرنے کا ڈھنگ آ جائے، ہمیں چلنے کا، بولنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا سلیقہ آ جائے، طریقہ آ جائے، ڈھنگ آ جائے۔ ان سب چیزوں کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ ان سب چیزوں کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ اب علم حاصل کہاں سے کرنا ہے؟ علم حاصل کر کے ہم جانا کہاں پہ، اپنی منزل کا تعین کیا کرنا ہے؟ علم ہر شے کو علم کہتے ہیں اگر وہ ہمیں اپنے رب سے قریب کر دے۔ اگر وہ ہمیں اپنے رب کے دور کرتی ہے تو پھر وہ علم کوئی فائدہ نہیں۔ اب جیسے ماہ مبارک کا مہینہ ہے رمضان المبارک، تو اگر ہم اس مہینے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص، فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور پھر بھی اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک شخص جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پا لیتا ہے اور پھر اس کے ذمہ کوئی گناہ بچ جاتا ہے تو اس سے بڑا بدترین شخص کوئی نہیں ہے۔ تو یعنی اتنا مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں ہمیں جتنا ہو سکے اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے رب سے استغفار کرنی چاہیے۔ اور ایک جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین رمضان کے مہینے میں بہترین کلمہ جو ہے وہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور بہترین دعا جو ہے وہ ہے استغفار۔ یعنی رمضان کے مہینے میں بہترین کلمہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی اپنے رب کی وحدانیت کی گواہی دینا سب سے بہترین کلمہ ہے اس مہینے میں۔ اس کا جتنا زیادہ ہو سکے انسان ورد کرے۔ اور بہترین دعا جو ہے اس مہینے میں وہ ہے استغفار، یعنی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اس سے معافی مانگے، یا اللہ تو رحیم ہے، تو عظیم ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ پھر پہلے اپنے رب کو راضی کرے، پھر اپنے رب کو راضی کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، پھر اللہ خوش ہوگا، پھر اپنے بندے سے اللہ اس طرح راضی ہوگا جس طرح راضی ہونے کا۔ اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے مہینے میں ایک تو اپنی زندگی میں تعلیم کو، علم کو اپنی منزل بنا لیں، یعنی جہاں تک جانا ہے علم ہم نے حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم وہ چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، علم کا ختم ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ علم جتنا حاصل کریں گے، اس علم آپ کو وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ علم کو ڈھونڈو، علم آپ کو ڈھونڈے گا۔ آپ علم کی تلاش کرو، علم تو خود آپ کی تلاش کر رہا ہے، علم تو اس انتظار میں ہے کہ کوئی مجھے حاصل کرنے کے لیے آئے اور میں اس کے پاس جاؤں۔ تو وہ کیا خوب سطریں اچار کہ یہ علم و ادب کے سفیروں کی دنیا، یہ علم و ادب کے سفیروں کی دنیا، یہ دنیا ہے روشن منیروں کی دنیا، اور تدبر، تفکر، تقدس، تشکر، تدبر، تفکر، تقدس، تشکر، یہ اپنے ہی من کے اسیروں کی دنیا۔ اور کیا خوب فرماتے ہوئے کہتے ہیں یہاں کمریوں اندلیبوں کے چرچے، کمریوں اندلیبوں کے چرچے، تو سمجھا ہے جس کو فقیروں کی دنیا۔ یعنی یہ علم و ادب کے سفیروں کی دنیا ہے۔ یہاں پہ جو ہم لوگ آئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھیجا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، یہاں پہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم یہاں پہ آ کے علم کا حصول کریں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے علم کا حصول کریں تاکہ اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اور جب ہم اپنے یہ دل سے تعین کر لیں گے کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے تو علم ہمیں خود تلاش کرے، علم ہمارے پاس چل کے آئے گا، بس ہم نے یہ اپنے ارادوں کو مضبوط کرنا ہے۔ وہ علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا تو آسمان دیکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، مذہب واسم سی کو السلام۔